بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمۃ المؤلف. الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہاں پر مؤلف اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کس بات پر؟ نمبر 1، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے پر. نمبر 2، علم نافع اور عمل صالح دے کر بھیجے جانے پر، یعنی رسول کا آنا. اور پھر بالہدا و دین الحق. الہدا کیا ہے؟ علم نافع. اور دین الحق کیا ہے؟ عمل صالح. اللہ نے رسول کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے باقی تمام ادیان پر غالب کر دے. یہ کام کر کے انہوں نے کس کو دکھانا تھا؟ کہاں سے سرٹیفکیٹ لینا تھا اور کہاں سے ڈگری حاصل کرنی تھی؟ شہادت. سرٹیفکیٹ کو عربی میں شہادت کہتے ہیں نا، سرٹیفکیٹ. تو کہاں سے سرٹیفکیشن کروائی کہ آپ نے کام کر لیا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. آپ بھی یہ کورس کر رہے ہیں، اس کی بھی اسائنمنٹس ہوں گی، اس پر بھی مارکنگ ہوگی، سرٹیفکیٹ بھی شاید مل جائے، لیکن وہ کافی نہیں. آپ نے اپنا رزلٹ اللہ کو دکھانا ہے. اتنی محنت کرنی ہے، اتنی کلیئرٹی ہونی چاہیے سب چیزوں میں، اتنی اچھے طریقے سے آپ کریں کہ اللہ تعالیٰ دیکھے، خوش ہو جائے کہ میری بندی نے واقعی محنت کی ہے. جب آپ اپنا کوئی عمل بندوں کو دکھاتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، اور خصوصاً ان کو جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والد کو، اپنے کسی استاد کو، کہ جو آپ کو چاہتا ہو، آپ کو اپریشیٹ کرتا ہو، تو آپ کو دکھا کے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا. لیکن اس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل بھی کر دیا. اور کس کو دکھایا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. پھر شہادتین کا ذکر ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. پہلی شہادت کس چیز کے بارے میں ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ کے معبود برحق ہونے میں. ٹھیک ہے، معبود برحق ہونے کے بارے میں ہے. اور دوسری شہادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور بندے ہونے پر. ٹھیک ہے، شابش. اوکے. شہادت کب دی جا سکتی؟ گواہی کب دی جاتی ہے؟ اور درست شہادت کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہے فالس شہادت، ایک ہے درست شہادت. وہ گواہی جو بغیر علم کے ہو، وہ کیسی گواہی ہے؟ بغیر جانے بغیر دیکھے گواہی دے رہے ہیں. کیا گواہی؟ وہ کیسی گواہی ہوگی؟ وہ جھوٹی گواہی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ گواہی دے رہے ہیں، جس چیز کی دے رہی ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اسی لیے یہ کتاب پڑھنے کی ضرورت پیش آئی ہم کو، کہ ہم اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں، تاکہ اس کی وحدانیت کی، اس کے معبود ہونے کی گواہی صحیح طور پر دیں، علم کے ساتھ دیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے ہونے کی اور اس کے رسول ہونے کی گواہی بھی صحیح طور پر دیں. ورنہ کئی لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ مانتے ہی نہیں ہیں، کچھ اور ہی مانتے ہیں. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی وسلم، اور سلم تسلیما مزیدہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ ملائے اعلیٰ میں آپ کی مدح کرتے ہیں، آپ کی تعریف فرماتے ہیں، آپ کی تعریف و ثنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو ہم دراصل اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ثنا کیجئے، اور آپ ان پر رحمتیں بھیجئے، آپ ان کو بہترین جزا عطا کیجئے. اور آپ کی آل پر، آل سے یہاں کیا مراد ہے؟ آپ کے پیروکار اور آپ کا خاندان. کیونکہ اتباع کا لفظ اگر الگ سے آئے، آلہ و اتباعہ، تو پھر کیا ہوگا؟ آل سے مراد گھر والے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر صرف آل آیا ہے تو اس میں پھر سب شامل ہو جاتے ہیں. وصحبہ، اور آپ کے ساتھی. ٹھیک ہے. وسلم تسلیما مزیدا، آپ پر سلامتی ہو تاکہ آپ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہیں، آپ کا دامن ہر خیر اور بھلائی سے بھر جائے. اما بعد فہذا اعتقاد الفرقۃ الناجیہ، یہ اعتقاد ہے، عقیدہ ہے. عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو مضبوط باندھنا. کہاں گرا لگانی ہے؟ یہ دوپٹے کے کنارے پر. شاباش. دل میں کسی چیز کا پکا فیصلہ کر لینا، عزم جازم کر لینا
پختہ ذہن کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا، دل میں قطعی فیصلہ کس بات کا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے فرشتے ہیں اور اس کی کتابیں، اس کے رسول اور قیامت کے دن اور قدر کے بارے میں، ٹھیک ہے. ھذا اعتقاد. الفرقۃ الناجیہ، اس گروہ کا جو محفوظ ہے، نجات پانے والا ہے. کس چیز سے نجات پانے والا؟ شرک اور بدعت سے، کیونکہ وہ ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں تو شرک اور بدعت سے بچ جائیں گے. یہ دنیا میں ہے اور آخرت میں آگ سے انشاءاللہ. المنصورہ، جن کی مدد کی جاتی ہے. کس کس سے مدد کی جاتی؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی مدد کرتے ہیں، پھر فرشتے، پھر مومن اہل ایمان، اور پھر جنات بھی. جنات سے مدد حاصل کرنے کا طریقہ بتائیے. نہیں ہو سکتا ہے کہ جب یہ پڑھیں آپ، میں نے جو بتایا، تو آپ سوچتے ہو کہ اچھا اہل ایمان بھی مدد کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں اور جن بھی کرتے ہیں، تو پھر جن حاضر کرتے ہیں اور ان کو اپنا غلام بناتے ہیں اور ان کو اپنا موکل بنا کے ان سے کام لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ جنات سے بھی مدد لی جاتی. بعض لوگ تو باقاعدہ ایسے کام کرتے بھی ہیں. تو یہ سب کرنا پھر ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو پکارا جائے، اللہ کو پکارا جائے، اللہ سے دعا کی جائے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اور پھر صرف پکارا نہ جائے، پکارا تو جائے ہی، دعا تو کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے کام کیے جائیں کہ اللہ کی مدد آ جائے. قرآن مجید سے دلیل لائیے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد، یہاں اللہ تعالیٰ کمزور ہے کہ اس کی مدد کرے؟ ساری طاقت کا مالک تو اللہ ہی ہے، پھر اللہ کی مدد کیسے؟ مراد اس سے کیا ہے؟ دین کی مدد، دین کا کام، اس دین کو دوسروں تک پھیلایا جائے. تو جو لوگ دین کے اوپر خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی مدد آتی. اوکے، اس کے بعد فرشتوں کی مدد آتی ہے. فرشتوں سے مدد حاصل کرنے کا طریقہ بتائیے. کیا کہنا چاہیے؟ ان کو پکارنا چاہیے، یا جبریل آ جائیں آ جائیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ایسے کرنا چاہیے. کیا ہم فرشتوں کو پکار سکتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کیا ہے؟ سب کو پتا ہے؟ ٹھیک ہے، شکر ہے، یہ پتا ہے. تو اس لیے مجھے یہ خوف آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہ گروہ مدد کیا ہوا ہے اور ان کو مدد آتی ہے تو ان کو ایڈ ملتی ہے. یہ ایڈ جو ہے یہ مانگی جاتی ہے، جسے ہم لوگ ہمارا ملک مانگتا ہے. تو کس سے مانگی جائے اور کس سے نہ مانگی جائے؟ تو مانگا صرف اللہ سے جائے. جبریل سے نہیں مانگ سکتے، اسرافیل کو نہیں پکار سکتے، ٹھیک ہے نا. اور ملک الموت کو تو ڈرنے کی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو پھر فرشتے کیسے مدد کرتے ہیں جب ہم انہیں بلاتے ہی نہیں ہے کہ ادھر آؤ؟ جی ہاں، جو ایمان لے آتے ہیں اللہ پر اور اس کے اوپر جم جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ کے ہلتے جلتے نہیں ہیں، ان پر اللہ کی مدد آتی ہے اور فرشتوں کی بھی مدد آتی. پھر فرشتے اللہ بھیجتا ہے فرشتوں کو، وہ خود نہیں آتے. ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جلدی جلدی آیا کریں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِهِ، ہم اپنے مرضی سے نہیں آتے، اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، ہم خود نہیں آ سکتے. ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا اگر اللہ نہ چاہے. وہ بھی مدد کو نہیں آتے، چاہے آپ دن رات پکارے ان کو، جب تک اللہ نہ بھیجے انہیں. بدر میں آئے تھے، احد میں نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو فرشتے آئیں گے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں بھیجے گا. تو اصل طاقت کس کے پاس ہے پھر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس. حسبی اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے اللہ. اوکے، تیسرا ہے اہل ایمان مدد کرتے ہیں. اہل ایمان کیسے مدد کرتے ہیں؟ اہل ایمان کی طرف سے مدد آتی. اہل ایمان ایک دوسرے کی مدد اس طرح کرتے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور پھر ایک جسم کی مانند ایک کو تکلیف پہنچے تو دوسرا بھی حاضر ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے
ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کسی کے ساتھ اچھے کام میں تعاون کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے. سورۃ توبہ میں آتا ہے نا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور عورتیں ان میں سے بعض کے مددگار ہوتے ہیں خیر اور بلائی کے کاموں میں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی دعا ان کو لگتی ہے. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اور اب رہ گئے جنات. تو جنات سے مدد کیسے حاصل کی جاتی ہے اور کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ہمیں؟ بعض لوگ گھروں میں لبان جلاتے ہیں. سنا ہوا ہے لبان؟ لبان ایک خوشبو سی ہوتی ہے، اس کی دھونی دیتے ہیں، اور لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے جن حاضر ہو جاتے ہیں، اچھے جن آ جاتے ہیں، اور جب اچھے جن آتے ہیں تو وہ پھر آپ کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں. کیا یہ عقیدہ ٹھیک ہے؟ وائے کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ دھونی دے کے جن بلانا اور یہ سوچنا کہ وہ میری مدد کریں گے، کیونکہ اللہ چاہے گا تو جہاں ضرورت ہوگی وہ مدد کر دیں گے، لیکن اس قسم کے کام جو وہ نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، اور جنوں کو پکارنا بھی نہیں چاہیے. اہل عرب کیا کرتے تھے؟ جس وادی میں اترتے تھے وہاں کے شر سے پناہ لینے کے لیے وہاں کے جنات اور دیگر مخلوقات سے وہ کہتے تھے ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا اعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. وہ کیا کہتے تھے؟ ہم اس وادی کا جو جن سردار ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں. یہی تو شرک تھا، اسی سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا. تو جنوں کی پناہ نہیں لینی چاہیے. جی یہ کہتی ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی مجھے آ کے ہلا دیتا ہے، ہو سکتا ہے فرشتہ، ہو سکتا ہے جن ہو، نہیں پتا کون ہے. تو جن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مومن مومنوں کے دوست ہوتے ہیں. فرشتے تو سارے ہی نیک ہیں، انسانوں میں کچھ نیک ہے کچھ بد ہے. تو جب نیکی اور بدی کا آپس میں مقابلہ ہوگا تو کون کس کے ساتھ مل جائے گا؟ اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ، برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ. اچھا، اسی طرح جب خیر اور شر کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو جو نیک جن ہوتے ہیں وہ کن کے سپورٹر بن جاتے ہیں؟ نیک لوگوں کے. اور جو برے جن ہوتے ہیں وہ بروں کے. ٹھیک.